یہ ایک لڑکی کا خط ہے اور درد بھرا خط، آپ اس کو سنیے اور آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو انشاءاللہ ضرور پلے باندھیں گے اور اپنے بچوں کی شادیوں میں جلدی کریں گے۔ اور آپ کو اس خط سے کیا کیا سبق ملتے ہیں اور کیا آپ نے اثر لیا اور کیا آپ نے ارادہ کیا، اپنے کمنٹس میں ضرور آپ ہمیں بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ لڑکی لکھتی ہے کہ جب 20 سال کی تھی تو میں بہت سنا کرتی تھی، ایک طرف تو یہ کہ ایک مرد کو اس زیادہ نکاح کرنے کا رواج عام کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف بیانات میں سنا کرتی تھی اور لوگوں کو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ اور دوسری طرف لڑکیوں کے طلاق، بیوگی، سسرال میں لڑکی پریشان ہے، بے انتہا پریشان ہے، اتنی کہ ہمارے بڑوں کو بھی خیال آتا تھا کہ انہیں چھڑوا لیں، لیکن پھر کون انہیں دوبارہ بیاہ کر لے جائے گا، اس خوف سے واپس لڑکی کو سسرال بھیج دیا جاتا تھا۔ ایسے 2 سے 3 واقعات میرے اپنے خاندان میں میرے آس پاس ہوئے، یہ سب میں نے دیکھا اور سنا، اور اسی کے ساتھ میری دوستیاں ہم عمر لڑکیوں کے علاوہ بڑی عمر کی لڑکیوں کے بھی، تو میرے سے 10 سال بڑی میری دوستیں تھیں، ان سے بھی کچھ نکاح میں بہت پریشانیوں کا سامنا میں نے سنا۔ ایک مرتبہ ہم تمام دوستیں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں، اس وقت میری عمر بس 20 سال کے درمیان تھی، تو ان میں سے اچانک میری ایک دوست جن کی عمر 30 سال کو ہو چلی تھی اور ان کے نکاح کا دور دور تک کوئی انتظام اور کوئی پروگرام نہیں تھا، ظاہر ہے وہ بہت پریشان تھیں، ایک دم سے کہا کہ کاش کہ یہ نظام کبھی ختم ہی نہیں ہوا ہوتا، ویسے کا ویسے ہی رہتا سب کچھ تو کتنا آسان ہو جاتا ہمارا نکاح کا ہونا۔ کون سا نظام؟ 2 3 اور 4 شادیوں والا نظام۔ یقین جانیں جب تک میں بس الجھی رہتی تھی، لیکن یہ سب باقی وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے انہوں نے یہ بات کہی، میرا دماغ و ذہن ایک طرف ہو گیا اور میرے بہت سارے سوالات جو میرے دل میں تھے سب کا جواب مل گیا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ باقی یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ تعدد ازدواج یعنی زیادہ شادیاں مرد کریں، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی۔ میں نے کبھی بھی اس نظام کے خلاف نہیں بولا تھا، لیکن کبھی اس کے حق میں بھی نہیں بولا تھا، بس خاموش رہتی تھی، اور میں چاہتی تھی میں کسی کی دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی بن کر اس بے حال تصویر کو بحال کروں گی، لیکن کبھی کبھی پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی۔ یہ میں سوچتی تھی اگر کہ میں کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن گئی تو کہیں خاندان والے میری خاندانی بہنوں کو جو مجھ سے متاثر تھیں یہ نہ سمجھانے لگے دیکھا یہ بڑا پردہ کرتی تھی، اس لیے اس کے نکاح میں یہ پریشانی آ گئی اور اس کا نکاح اس طرح ہو گیا اور یہ جناب سوکن بن کے چلی گئی۔ اور ایک سے زائد نکاح کا جو نظام ہے سبھی اس سے واقف ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اسے لے کر کتنی محبت ہے، اس لیے بس میں خاموش رہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں یہ سکون بھی تھا کہ اگر کسی وجہ سے اگر میری نکاح میں دیری ہوئی اور میری عمر نکلی تو میں کسی کی پہلی نہ صحیح دوسری یا تیسری بیوی بن کر اپنی زندگی گزار لوں گی۔ اس طرح دن گزرتے چلے گئے اور پھر یہ خبریں بھی خاص سے عام ہوتی چلی گئیں کہ ہماری مذہبی بہنیں غیروں کے ساتھ شادیاں کر کر کے ایمان کو بھی چھوڑ رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انڈیا میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچیاں ہیں جی، شادیوں میں جب تاخیر ہوئی اور ایک شادی یک زوجگی کا رواج جب عام ہوا تو جو کروڑوں عورتیں مردوں سے زائد بچ گئیں ان کو پھر غیر مسلموں کے ساتھ اپنا نا شادی کے لیے بھاگنا پڑا اور ایمان تک سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اللہ گواہ ہے یہ خبریں سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میں راتوں میں اٹھ کر اپنی ان بہنوں کے لیے دعائیں کرتی تھی، یا اللہ جو چلی گئی ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو بچی ہوئی ہیں مجھے اور ان سب کو بچائے رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ بھی خیال آتا تھا اگر یہ نظام قائم ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ مجھے یقین ہے اس بات پر کیونکہ وہ محبت میں مجبور ہو کر ادھر گئیں، یہی محبت انہیں یہاں مل جاتی تو کیوں اپنے پیارے مذہب کو چھوڑ کر جاتی۔ بس یہی سب ہے جس کی وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ نظام قائم ہو، برپا ہو۔ ابھی کافی حد تک لڑکیوں میں حیا ہے، لیکن اگر سب کچھ اسی طرح نظر انداز ہوتا رہا اور اس نظام کو یہ سمجھتے رہیں کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تو یقین کریں ایک دن سبھی اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیں گی، پھر گناہ اور زنا عام ہوگا، اتنا کہ ابھی تو برا سمجھتے ہیں کل اسے برا سمجھنا بھی چھوڑ دیں گی، پھر جو اندھی تباہی مچے گی اس کا اندازہ ہر سمجھدار لگا سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی دنیا دارالامتحان ہے، جو بغیر نکاح کے ہیں وہ بھی بیچاری پریشان ہے، جو ایک شادی کر کے ہیں وہ بھی پریشان ہے،
جو 2 شادیاں کرتی ہیں دوسری سوکن بنتی ہیں وہ بھی پریشان ہے، جو 3 دنیا ہے ہی پریشانیوں کی، مسائل کی، اور اس مختلف اس کی امتحان کی جگہ ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں، ایک چھوٹا امتحان، ایک بڑا امتحان، ایک رخصت اور ایک عزیمت۔ اکلوتی بیوی بن کے رہنا یہ رخصت ہے، لیکن جیسے تمام صحابیات، ازواج مطہرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، خلفائے راشدین کی بیویاں، عشرہ مبشرہ کی بیویاں، 313 بدری صحابہ کی بیویاں، احد میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کی بیویاں، اور پورے تمام صحابہ کرام کی مبارک ترین جماعت خیر القرون میں وہ تمام کی تمام بیویاں وہ سوکن بن کے رہتی تھیں۔ اور یہ عظیمت کی بات ہے، بڑے پن کی بات ہے، بہت بڑی بات، بڑے جنت کے درجے پانے والی بات ہے۔ تو اس لیے اس میں تھوڑا سا امتحان تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، وقتی طور پہ تھوڑا سا امتحان ہے، اور مرتے ہی بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے درجات ملیں گے۔ اور اللہ پاک قادر ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گلہ گلزار کر دیا ہے جی، دیکھنے والوں کے لیے آگ ہے اور جیسے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، فرمایا زندگی کے بہترین دن وہ ہیں جو آگ میں گزرے۔ اللہ پاک قادر ہے مشقت کی شکلوں میں راحت عطا فرما دے، اور راحت کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ عذاب عطا فرما دے۔ کتنے لوگ ہیں جی جن بڑے بڑے ملکوں میں آپ دیکھ کے للچاتے ہیں اور رال ٹپکاتے ہیں، ان ملکوں میں دنیا بھر کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور ان کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ تو سکون کے اسباب میں، راحت کے اسباب میں ان کو بے چینی، بے سکونی، پریشانی، بے قراری ملتی ہے۔ اور صحابہ کرام کی مبارک زندگی کو دیکھو، اللہ پاک نے ان کے پاس دنیا کی اسباب نہیں تھے، چیزیں نہیں تھیں، لیکن اللہ کی قسم ان کو چین، سکون، اطمینان، خوشیاں اللہ نے عطا فرمائیں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد ہوں یا عورتیں ہوں ایمان کے ساتھ اچھے اچھے عمل کریں گے، فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم ان کو ضرور بضرور خوشگوار زندگی اور پرسکون زندگی عطا فرمائیں۔ تو اللہ پاک نے خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی کے لیے 2 چیزیں بتائیں بس، ایمان اور اچھے عمل۔ بڑا گھر ہے ہاں جی، یہ چھوٹا گھر ہے ہاں جی، رنگ کالا ہے یا گورا ہے، قد بڑا ہے یا چھوٹا ہے ہیں جی، ہونٹ موٹے ہیں یا پتلے ہیں، اور جناب جسم موٹا ہے یا بالکل سمارٹ اور خوبصورت ترین ہے، لیکن ہر حال میں جو ایمان اچھے عمل کرے گا وہ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے اللہ اس کو چین، سکون، اطمینان، خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اور سب کچھ ہے جی، بڑے سے بڑا حسن و جمال ہے، زیادہ مال و متاع ہے، اور دنیا کا سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں، تو میں 1 دفعہ نہیں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کو سکون، چین، اطمینان، خوشی نہیں ملے گی، اس کو ان چیزوں کا دھوکہ مل سکتا ہے۔ یہ رنگ برنگے ملکوں میں رنگ برنگے گلچھرے اڑاتے اور چلتے کودتے جو دکھائی دیتے ہیں، اللہ کی قسم ان کو چین سکون نہیں، اور ان کے چین سکون کا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اصلی چین سکون تو اللہ کی قسم اللہ کے خزانوں سے ہی ملتا ہے، اور اللہ پاک اپنے پیاروں کو ایمان و عمل سارے والوں کو عطا فرماتے ہیں، ہر ایرے غیرے لطف و خیرے کے عطا نہیں فرماتے۔ ہم سب کو چاہیے مسلمانوں کو کہ ساری دنیا کے غیروں کو جا جا کر بتلائیں، ارے ساری دنیا کے انسان بھائیوں اور بہنوں، اگر تمہیں چین سکون چاہیے تو آؤ، ہمارے پاس یہ خزانہ موجود ہے۔ اس کے لیے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لائیں گے، اچھے اچھے عمل کریں گے، ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سن لو، اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں ہی اطمینان قلب رکھا ہے، اور کہیں اللہ نے دلوں کا چین، سکون، اطمینان، خوشی رکھی ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔